السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو اس موضوع پر چل رہی تھی کہ ایمان اور عمل صالح صرف زبان سے ایمان کا اظہار کر دینا کافی نہیں ہوگا جب تک ایمان کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیے جائیں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ وہ اللہ نے اس مقام پر بیان فرمایا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو دنیاوی اقتدار اور دیگر سلوں کے لیے جس کی تفسیر ابھی بیان ہوئی ہے، یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل سکتی ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور فرمایا جس نے اس کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا تو وہ لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ اور فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ آگے پھر تین چیزیں اور مزید بیان فرمائی کہ شرک کا بھی ارتکاب نہیں کرنا، توحید کے تقاضوں کو پورے طور پر ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز اپنے اپنے وقت پر ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے 5 نمازوں میں سے کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی بالکل ہی نہ پڑھی، تو یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ میں یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز نہایت پابندی کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ پڑھے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو سنت نبوی کے مطابق نہایت اطمینان کے ساتھ، اعتدال ارکان کے ساتھ ادا کرے، جیسا کہ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واقعہ اور ایک صحابی کا واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ تو اقامت صلاۃ میں سنت نبوی کے مطابق نماز پڑھنا بھی شامل ہے، یعنی تعدیل ارکان کے ساتھ۔ تو یہ ہے اقامت صلاۃ۔ وآتوا الزکاۃ، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر صاحب مال بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، تو ہر سال پابندی کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ میں معاشرے کے ضرورت مند افراد کا حق رکھا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا، یعنی زکوٰۃ کی بھی اسلام میں اتنی اہمیت ہے۔ اور تیسری بات بیان فرمائی وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، یعنی ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر ان تمام چیزوں کے بعد اللہ نے فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اگر تم یہ اعمال بجا لاؤ گے تو پھر تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاؤ گے۔ تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی طور پر بھی خوشحالی و فراغت حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی مشکلات سے نکلنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے نسخہ اہل ایمان کے لیے تجویز فرمایا ہے۔ اہل ایمان اگر آج بھی اس پر عمل کریں تو یقیناً یہ تمام فوائد اسی طریقے سے ان کو حاصل ہو سکتے ہیں جس طرح دور اول کے مسلمانوں کو یہ تمام چیزیں حاصل ہوئی تھیں۔ کیوں کہ انہوں نے صحیح معنوں میں ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا اور عمل صالح کا بھی صحیح معنوں میں اہتمام کیا، تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ان کو عطا فرمائیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور سستی اور کمزوری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتم الاعلون، بلندی اور غلبہ اور کامیابی یہ تمہارا ہی حصہ ہے، تمہارے ہی حصے میں آئے گی یہ چیز۔
لیکن شرط وہی ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ، اگر تم مومن ہو جاؤ گے تو یقیناً دنیاوی غلبہ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک مسلمان شیطان کے پیچھے لگنے کی بجائے اللہ کی راہ کو اختیار نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ مسلمانوں کی موجودہ ذلت و پستی، جس کا وہ صدیوں سے شکار چلے آ رہے ہیں اور اب ان کو اس کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ مسلمان صدیوں سے اس پستی و زبوں حالی کے شکار ہیں، لیکن ان کے اندر اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کا احساس ہی نہیں ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو یہ کتنی افسوسناک صورتحال ہے۔ بہرحال جب تک ہم شیطان کے حربوں کو اور شیطان کے ہتھ کنڈوں کو ناکام بنا کر ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم دنیاوی طور پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور آخرت میں بھی پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے عتاب ہی کا ہم شکار ہو جائیں۔ تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے داؤ سے، شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہیں اور اس کو ناکام بنائیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اس کو ناکام بنائے بغیر ہمیں نہ دنیا میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور نہ اخروی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھنا، اس کو دوست نہ بلا لینا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تم شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جو کھلا دشمن ہو، پتہ ہے کہ دشمن ہے، پھر بھی انسان اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے، مومن اور مسلمان اس سے بچنے کا اہتمام نہ کریں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ شیطان کے حربوں کا شکار ہو جائیں گے۔ تو کیونکہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اس نے کہا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے تو آسمانوں سے اتار کر زمین میں بھیج دیا ہے، لیکن اب لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے سے بھی میں آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کی دائیں جانب سے بھی آؤں گا، ان کی بائیں جانب سے بھی آؤں گا، ہر طریقے سے یعنی ان کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو ان انسانوں کی اکثریت کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو شیطان نے جو کچھ کہا تھا وہ ہمارے طرز عمل کی وجہ سے، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یہ شیطان اپنے مکر و فریب میں کامیاب نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایک مقام پر فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ شیطان نے اپنی بات سچی کر دکھائی اور لوگوں کی اکثریت اس کے پیچھے لگ گئی سوائے مومنوں کے۔ مومنوں کا ایک گروہ صرف اس کے داؤ پیچ سے بچ کر رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی یہی کہا تھا کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، کہ میرے جو اصل بندے ہوں گے، اے شیطان تیرا داؤ ان پر نہیں چل سکے گا۔ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، تیرا داؤ صرف انہی لوگوں پر چلے گا جو گمراہ ہوں گے اور تیرے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ اور وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کو اس وقت تک راضی نہیں کر سکتے
اور اس وقت تک ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم شیطان کے مکر و فریب سے بچ کر شیطان کو ہم ناکام نہیں بنائیں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب تھوڑے وقت کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوئیں گے اور آپ سے خطاب کریں گے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ قرآن مجید نور ہدایت، ہدایت کی روشنی ہے۔ اس کا پڑھنا موجب ثواب، سمجھنا باعث ہدایت اور اس پر عمل وسیلہ نجات ہے۔ آئیے قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے پروگرام نور قرآن سے فائدہ اٹھائیے۔ دیکھیے پیس ٹی وی اردو کا ایمان افروز پروگرام نور قرآن۔ حاصل کیجئے وہ روشنی جو بن گئی انسانیت کی کامیابی کی پہچان، نور قرآن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان اور عمل صالح کی اہمیت پر گفتگو چل رہی تھی کہ یہ ایمان اور عمل صالح کا صلہ صرف آخرت ہی میں نہیں ملنا بلکہ یقیناً دنیا میں بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ دنیا میں اگر مسلمان صحیح معنوں میں اس کے بن جائیں تو ان کو دنیاوی غلبہ بھی وہ عطا فرما سکتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ تو ہم اللہ کے بندے بن کر تو دکھائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بھی پھر ہمارا ہوگا، ہمارا ساتھی ہوگا، ہمارا معاون ہوگا، ہمارا مددگار ہوگا، ہمارا محافظ ہوگا۔ جب وہ ہر ایک کو سب کچھ دیتا ہے تو اپنے ماننے والوں کو وہ نہیں دے گا۔ یہ تو ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں جس کے نتیجے میں ہم ذلت و خواری میں مبتلا ہیں۔ اگر آج ہم اللہ کے مخلص بندے بن جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آج ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح بلندیاں ترقیاں عطا فرما سکتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو
بلندیاں عطا فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ ابھی بلندیاں کن کا مقدر بنتی ہیں؟ بلندیاں ظاہر بات ہے انہی کے حصے میں آتی ہیں جو اس قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں۔ اس قرآن کریم میں جو نظام اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے عطا فرمایا ہے، اس نظام قرآنی کو اور اس نظام اسلام کو وہ دنیا میں نافذ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ کام کیا، ان کو بلندیاں ملیں، اور جب سے ہم نے اس قرآن کریم سے منہ موڑ لیا، اس کو پس پش ڈال دیا، تو ہم اسی وقت سے ذلت و خواری میں مبتلا چلے آ رہے ہیں۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور دوسرے کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم ہی کی بدولت پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ یعنی اس قرآن کریم پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذلت و خواری ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان و عمل صالح کا نتیجہ صرف آخرت ہی میں ملنا ہے، بلکہ دنیا میں بھی یقیناً مل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا ہے۔ ہماری روشن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دور اول کے مسلمانوں نے اس پر عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقیاں اور کامرانیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ فرمایا کہ ہم یقیناً، اور بڑے تاکیدی الفاظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لام تاکید کا ہے، وَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم یقیناً ضرور اپنے پیغمبروں کی بھی مدد کریں گے، والذین آمنوا، اور ان کی بھی جو ہمارے رسولوں پر ایمان لائیں گے، فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو پہلے ذکر کیا ہے اور قیامت کے صلے کا ذکر بعد میں کیا ہے کہ ہم ضرور اپنے پیغمبروں کی بھی اور ان پر ایمان لانے والوں کی بھی مدد کریں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب قیامت برپا ہوگی۔ اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قطعی فیصلہ ہے، کیا؟ لأغلبن انا ورسولی، کہ میں غالب ہوں گا اور میرے پیغمبر غالب ہوں گے۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بہت قدرت والا ہے، بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے اور غالب ہے ہر چیز پر۔ جب تک مومن اہل ایمان یہ سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو نہیں تھام لیں گے تو اس وقت تک یہ مقام نہیں حاصل ہو سکتا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے۔ اب اصل مسئلہ مسلمانوں کے لیے اسلام پر عمل کرنے کا ہے سچے دل کے ساتھ۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا نا، چومی گویم مسلمانم بل ارزم، کہ جب میں یہ کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں، کانپ اٹھتا ہوں۔ کیوں؟ کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، کہ مجھے پتہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد اس کے نتائج کیا ہیں، اس راہ میں مشکلات کیا پیش آنے والی ہیں۔ کیونکہ جب اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، تو دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جو بد عقیدہ مسلمان ہیں تو وہ بھی اس کی راہ میں مشکلات کھڑی کرنے کے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام پر عمل کرنا خاص طور پر بگڑے ہوئے ماحول میں یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام جس طرح ابتدا میں اجنبی اور نامانوس تھا، اسی طریقے سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان پھر اجنبی اور نامانوس سے ہو جائیں گے۔ بدأ الاسلام غریباً وسیعود غریباً، کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو وہ غریب تھا اور عن قریب پھر اسلام غریب ہو جائے گا۔
عربی زبان میں غریب، نووارد، مسافر، اجنبی آدمی کو کہتے ہیں۔ تو جب اسلام کا آغاز ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو جو چند مسلمان اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، تو وہ اپنے ماحول میں اس وقت بالکل ایسے لگتے تھے جیسے یہ اجنبی اور نامانوس قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ دوسرا ماحول جو تھا سارا کا سارا وہ مشرکانہ تھا، بتوں کے پجاری تھے، اور ان میں سے چند بتوں کی پوجا پاٹ چھوڑ کر جب اللہ واحد کی عبادت انہوں نے شروع کی تو وہ اپنے ماحول میں اجنبی بن کر رہ گئے، نامانوس سے بن کر رہ گئے، نووارد مسافر کی طرح اجنبی بن گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا پھر آئے گا کہ اسلام اسی طریقے سے غریب ہو جائے گا، یعنی نامانوس ہو جائے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کو لوگ اس طرح سمجھیں گے جیسے یہ ایک دوسرے ماحول سے آئے ہوئے ہیں، بالکل اجنبی ہیں، نووارد ہیں۔ تو یہ آج ہم اپنے دور پر جب نظر ڈالتے ہیں تو اس میں یہی صورتحال سامنے آتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ہے، فطوبیٰ للغرباء، یہ غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ غرباء سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس قسم کے اجنبی ماحول میں جہاں اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو اور اسلام پر عمل کرنے والوں کو لوگ ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہوں، جس طرح آج کل صورتحال ہے، جس طرح پردہ کرنے والی عورتوں کو بھی لوگ اجنبی سا سمجھتے ہیں، داڑھی رکھنے والے لوگوں کو بھی لوگ اجنبی سا سمجھتے ہیں، نماز روزے کی پابندی کرنے والوں کو بھی خود مسلمان بھی اجنبی سمجھتے ہیں۔ یہ اس قسم کے ماحول میں جو لوگ اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے ہیں اور ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فطوبیٰ للغرباء، ان غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اس کے آگے مزید وضاحت فرمائی کہ یہ غرباء کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو معاشرے کی فساد اور بگاڑ کی اصلاح کرتے ہیں، یعنی خود بھی ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ ان چیزوں سے دور ہو گئے ہیں اور فساد اور بگاڑ کا شکار ہو گئے ہیں اور معاشرے میں فساد اور بگاڑ پھیلا رہے ہیں، تو یہ اہل ایمان جو اس معاشرے میں اجنبی سے بن کر رہنے والے ہیں لیکن اپنے ایمان اور عمل صالح پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں اور فساد اور بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آج کل ہمارے ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ ایمان پر عمل کر رہے ہیں، عمل صالح کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ معاشرے کے فساد و بگاڑ کو ختم کر کے ان کو بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف راغب کریں، اور اسی طریقے سے اب خاص طور پر اپنے نوجوان، اپنے گھر کے بچوں کی، بیویوں کی، بیٹے بیٹیوں کی، ان کی اصلاح بھی کریں، کیونکہ یہیں سے آغاز ہوگا اصلاح کا۔ ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت سے بہت غافل ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بھی بگاڑ اور فساد کا شکار ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بات فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو اس لیے اب اسلام اور ایمان کو غلبہ عطا کرنے کے لیے یہ ایک فطری طریقہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا شعور عطا فرمایا ہے، ایمان ان کو عطا فرمایا ہے، عمل صالح کا وہ اہتمام کرتے ہیں، اسلام کے احکام و فرائض کی پابندی کرتے ہیں، تو وہ اپنی نسل کو بھی اس طرح تیار کر کے جائیں کہ وہ ان کے جانے کے بعد اس میدان میں خلا نہ ہو، بلکہ نہ صرف یہ کہ ان کے خلا کو پر کریں بلکہ ایمان کی دعوت اور تبلیغ کے سلسلے کو بھی ان کی طرح ہی جاری رکھیں۔ یہ ایک فطری طریقہ ہے اسلام کو غلبہ عطا کرنے کا، کیونکہ حکومتیں تو غافل ہیں، تو کم از کم ہر شخص کو، ہر مسلمان کو جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ احساس ہے کہ میں نے وہاں جا کر اپنے عمل کی جواب دہی کرنی ہے، تو ہر مسلمان اپنے اپنے دائرے میں اصلاح کی اور دعوت تبلیغ کا کام کرے اور فساد کو، بگاڑ کو روکنے کی کوشش کرے۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔